مکے میں کافروں نے مسلمانوں کو تنگ کر رکھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر حبشہ جانے کی طرف اشارہ کیا۔ مسلمانوں نے اپنے پیارے وطن کو الوداع کہا، چھوڑ دیا، اپنی جان اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تاریخ اسلام میں مسلمانوں کی سب سے پہلی ہجرت ہے۔ مکہ چھوڑ کر مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے اپنی جان اور ایمان بچانے کے لیے۔ تو یہاں سے سبق ہمارے لیے، مسلمان کسی غیروں کے علاقے میں جہاں مسجد نہیں ہے، جہاں مدرسہ نہیں ہے، جہاں مسلمان نہیں ہے، پھر ویسے علاقے میں رہتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہاں رہنے کی وجہ سے اسلام، نماز، قرآن، دین کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، تو پھر اگر بندہ رہے گا تو پھر غیروں کا اثر قبول کر لے گا، غیروں کے طریقے، غیروں کے کام اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو ایسے وقت میں اپنے جان، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے اخلاق کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ماحول خراب ہے، محلہ خراب ہے، پھر ایسے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت، بچوں کی تربیت کے لیے اس محلے کو، اس گاؤں کو، اس ملک کو چھوڑ کر جہاں مسلمان رہتے ہیں، جہاں مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے بچوں کے لیے ان کی تعلیم کا، تربیت کا سسٹم ہے، وہاں جا کر ہم اپنے نظام کو سیٹ کرنا چاہیے۔ سبق یہاں سے، حبشہ افریقہ کے مشرقی ساحل پر ایک ملک ہے۔ افریقہ کے مشرق، افریقہ میں اس طرف، افریقہ سے، افریقہ میں اس طرف کے طرف وہ حبشہ ملک ہے، جہاں کا بادشاہ ایک نیک دل اور انصاف پسند عیسائی تھا لیکن انصاف پسند تھا، اچھا آدمی تھا۔ پہلی مرتبہ 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، 11 مرد اور 4 عورتیں، 15 پہلی مرتبہ ہجرت کرو سو، مکہ چھوڑ کو مدینے کو گئے سو۔ اس قافلے نے ماہ رجب سن 5 نبوی میں یہ سفر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 5ویں سال یہ لوگ رجب کے مہینے میں حبشہ پہنچے۔ ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد رہی۔ جب یہ صحابہ کرام اور صحابیات بندرگاہ پر آئے تو 2 تجارتی جہاز واپسی کے لیے تیار تھے۔ جہاز والے ان صحابہ و صحابیات کو کرائے پر حبشہ لے گئے۔ سمندر کے پاس آئے تو وہاں سے حبشہ کے سمندر اور پڑوے والے آدمیوں کو حبشہ لے گئے۔ بندرگاہ کا مطلب جھاڑی علاقہ۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا کیا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ سب سے پہلے ہجرت کے ارادے سے مکے سے باہر نکلنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ، ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ تھی، نبی کی بیٹی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ ان سب مسلمانوں نے محض دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، مال و جائیداد سے منہ موڑا، گھر کے آرام کی پرواہ نہ کی۔ جو صحابہ اس ہجرت میں شامل تھے ان کے نام یہ ہیں۔ اب کون کون صحابہ تھے؟ 11 مرد اور 4 عورتیں، ان کے نام: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم عامری، حضرت زبیر بن عوان، انہوں ابو رضی اللہ عنہ کے جمعین، اسماء رضی اللہ عنہ کے شہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالو، زبیر بن عوام، حضرت عبدالرحمن بن عوف مشہور صحابی اشراف الشرح میں سے، حضرت عثمان بن مظعون کے صحابی، حضرت ابو حاتب بن عمرو، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ عنہم۔ ایک فرد صحابہ 11 میں۔ عورتوں کتنے تھے؟ صحابیات جو 4 صحابیات شریک تھیں ان کے نام یہ ہیں: حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور حضرت سہلہ بنت سہیل، حضرت ام سلمہ بنت امیہ، حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ عنہ۔ اور ان کے بعد پھر یہ پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اس کے بعد بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مکے حبشہ کو بھیجتے تھے، مکے سے وہاں جا کر اطمینان سے رہو۔ ان کے بعد پھر 80 مرد اور 18 عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئیں۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ پہلے سفر میں تھے، حبشہ کی ہجرت کے دوسرے سفر میں تھے۔ مہاجرین حبشہ میں یہ سارے مہاجرین امن و امان سے رہنے لگے، مگر قریش کو ان مہاجرین کا امن و امان کے ساتھ حبشہ میں رہنا بھی اچھا نہ لگا۔ اب مکے میں تھے تو تنگ کرتے تھے، ایمان پر چلنا، نماز پڑھنا، نب تو بلکہ وہاں چلے گئے کہ تب بھی لوگ نہیں چھوڑ گئے، کافر لوگ وہاں تک بھی جاری ہیں ان کو ستانے کے لیے، ان کو وہاں سے بھی نکالنے کے لیے۔
وہاں کے بادشاہ سے پھر رابطہ قائم کرو گے۔ اور یہ طے کیا گیا کہ کچھ لوگ حبشے کے بادشاہ کے پاس جا کر یہ کہیں کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں اور انہیں اپنے ملک سے نکال دیجیے۔ بھائی تمہیں اپنے قوم دے رہے دیے تو پھر کیا ہو، اس بادشاہ کے ملک میں جا کر نہیں رہنا، یہاں رہنے نہیں دیے، نماز پڑھنے نہیں دیے، پڑھنے کو دین کا کام نہیں کرنے دیے، تو پھر تمہارے کو پسند نہیں ہے، تمہارے بتوں کو برا بھلا بولنے بول کر نکال دیے، تو پھر وہاں جا کے دوسرے ملک میں رہ رہی ہے تو وہاں نہیں رہنا۔ وہاں چلے گا تو پھر اس بادشاہ کو بھڑکا رہی ہوں، انہوں ہمارے مجرم لوگ ہیں، ہمارے غلام ہیں، ہمارے پاس سے بھاگ کو آ رہی ہوں، ایسا ویسا بول کر ان کو بھیجتا بول کر ان سے بھڑکا رہی ہوں بادشاہ کو۔ اس لیے کسی کی بات سن کر آدمی بھڑکاؤ میں آنا نہیں، تحقیق کرنا اصل بات کیا ہے بول کر۔ دیکھو وہاں کا بادشاہ کیا تحقیق کیا، انہیں اپنے ملک سے نکال دیجیے تاکہ ہم انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ قریش نے اس کام کے لیے عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص کو منتخب کیا، حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجے ان لوگوں کو۔ قریش کے یہ نمائندے حبشہ پہنچے اور وہاں کے پادریوں، بڑے بڑے عیسائی عالموں ان سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ ان مہاجرین نے ایک نیا مذہب نکالا ہے اور جب ہم نے انہیں نکال دیا تو یہ بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ دیکھو اتنا ہر بات استعمال کریں، دیکھو دشمنی کی چال چلی، دیکھو لیکن جان ریل تو وہاں کے بادشاہ سے جا کے ملے نہیں، وہ اس گاؤں کے بادشاہ کا مذہب عیسائی ہے، تو عیسائی مذہب کے نمائندے، عیسائی مذہب کے عالمہ، پوپ، پادریاں، تو ان سے جا کر لوگ ملے، تو ان کا دماغ خراب کر دیے، نئی سوچ بات بول کر، تو پھر انہیں کی تائید کر سکتے بول کر وہاں کے عیسائی علماء کو بھڑکا دیا۔ یہ چھوڑنے کا سب سے پہلے امت کو بھی نہیں کیا، کبھی بھی نقصان پہنچانے کے لیے اس امت کو پہلے دشمن کیا کرتا معلوم، اہل حق سے، علماء سے کاٹ دیتا، سبق مل رہا ہے یہاں سے، اس لیے ایک بھڑکا ڈالتی ہے ان کو، ان سے ہٹ جاؤ، ان سے کٹ جاؤ، تمہارے کو عائش آرام سے تمہارے فیاشن میں تمہارے رہنے دیتے نہیں علماء کرام، تمہارے کو اسلام سے خلاف تم اگر کوئی کام کرو گے، اسلام میں شادی نہیں کرو گے، شادی میں جوڑا جہیز دو گے تو انہوں ممبر مسلم آپ کو تھوکیں گے، ان کا تھوکنا کو تمہارا پوچھنا نہ کو، چل جاؤ ان کے مسجد سے، ایسا بول کر کیا کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ یہ دشمن کی شان ہوتی ہے ہر ہمیشہ۔ تو یہ لوگ جا کر وہاں کے عیسائی علماء سے جا کر ملتے، پادریوں سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ بھئی یہ لوگ ہمارے مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیے، ایسا ان کو بھڑکا دیا، ان کا دماغ کچا کرتے۔ اور جب ہم نے انہیں نکال دیا تو یہ بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بادشاہ کے سامنے یہ درخواست پیش کریں کہ انہیں وہ ہمارے ساتھ واپس کر دیں، ان کا دماغ کچا کر ڈالیں، تمہیں جا کو بولو تمہارے بادشاہ سے کہ وہ اپنے ملک سے حبشہ سے نکال دیں۔ جب ان کی درخواست نجاشی بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی، وہ لوگ ان کے سجیب تھے، تو بھڑکے تو بھڑک گئے، بھڑکے تو بھڑکنا نہیں، کون بھی تحقیق کرنا پہلے کیا ہوا کیا نہیں بول کر۔ نجاشی کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا، دیکھو بادشاہ اچھا ہے، ان بھڑکے تو بھڑکا نہیں آدمی، وہ عیسائی لوگ عیسائی اپنے مذہب کا علم رکھ کر بھی لوگ بھڑک گئے، ان بادشاہ رہ کر بھی عیسائی مذہب کا، لیکن پھر بھی بھڑکا نہیں، تحقیق کیا۔ تو بڑے آدمی کو چاہیے کسی کی شکایت اس کے پاس آئے تو وہ چل ہٹ، ایسا کرنا نہیں، تحقیق کرنا کس کی غلطی ہے، کیا ہوا، دونوں کی اگر کسی میں جھگڑا ہو گیا تو پھر دونوں کی بات سننا، پرسنل سے میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اس کی بات کیا الگ سے لا کر سنو، شکایت کیا کرتی ہے اس کے بارے میں اس سے الگ اٹھا کر سنو، معلوم ہوتا ہے اس سے دونوں کے، بھائی اس کا سننے کو فیصلہ کر دیے، اس کا سننے کو فیصلہ کر دیے نہیں۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی آدمی نے کیا ایک آنکھ پھٹ کو ہے اس کی ہاتھ میں لے کر آیا، لے کر آ کر بولا تمہارے کیا بول کر فیصلہ کرو، دیکھو وہ آدمی میری آنکھ پھوڑ ڈالا بول کر فیصلہ کرو، اس کے اوپر تمہیں سزا نافذ کرو بول کر بول رہا ہے، آنکھی ہاتھ میں ہے، کیا بول رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، وہ آدمی میری آنکھی پھوڑا دیکھو بول کر، تو تمہیں اس کی بات سن کو تمہیں فیصلہ کرنا کو جلدی پڑھو۔ ان ہو سکتا ہے وہ آدمی اس کی ایک آنکھی پھوڑا رہتا، ہو سکتا کہ ان اس کے دو آنکھیں پھوڑ کو ہو سکتا ہے ایسا، اس لیے کیا کرو کسی ایک کی بات سن کو جلدی مت کرو فیصلہ کرنے میں، دونوں کی بات سنو۔ تو جب ان کی درخواست نجاشی بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا، پھر پوچھا کہ یہ تم نے کون سا نیا مذہب ایجاد کیا ہے، بادشاہ اللہ کو پوچھا مسلمان لوگوں کو، بھائی تمہیں کون سا مذہب اختیار کریں، کون سا نیا مذہب ہے، وہ کیا کر رہے تمہیں لوگ، بادشاہ پوچھتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، بادشاہ کو کون سمجھاتے ہیں کل بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، ہمارے صحابہ دین کے جیسا محنت پڑے، تکلیف پڑے، ہمارے لیے بھی اگر ایسی مصیبتیں آ جائے تو دین کی خاطر تکلیفوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اپنا ماحول اور محلہ اگر ٹھیک نہیں ہے، ملک ٹھیک نہیں ہے، تو اپنے ایمان کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اخلاق کے لیے اچھے ماحول کا، اچھے لوگوں کا انتخاب کر کے ان کے پڑوس میں رہ کر اپنے بچوں کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔